میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں ایک طرف، اور ایک طرف غم بھی محسوس کر رہا ہوں، اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلے سے کچھ باتیں آپ جیسے غیور اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، کسے خبر نہیں کہ 1947 میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ انسان صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کرنے کا مکلف ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ کی غلامی باعث فخر ہے، اس لیے کہ وہ مالک سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے بڑا مہربان ہے۔ اسی کی منشا کے مطابق آدمی کو روزی ملتی ہے، وہی نوازتا ہے، وہی کنگال بنا دیتا ہے، وہی عزت بخشتا ہے اور وہی ذلیل کر دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہ و جلال اور مال و دولت کے باعث چاہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کریں، ہر کام میں اس کی اتباع کریں، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ترم خان آئے جنہوں نے چاہا کہ اس دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرائے، لیکن بالآخر وہ ناکام، وہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ ذلت و رسوائی اور قوموں کی بغاوت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، خدا کے عذاب نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کے نشان بن گئے۔ آج سے 250 برس قبل ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ 1750 تک پورا ملک انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام ہو چکا تھا۔ 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں آئے بلکہ اسے غلام بنانے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے آئے ہیں۔ لہذا ملک کے مختلف گوشوں میں اہل دانش کی آنکھیں کھلیں تو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، احتجاج میں لوگ سڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے انہیں مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا، پھر لوگوں نے خفیہ پلاننگ شروع کی، کچھ جماعتوں نے پرامن احتجاجات کا سلسلہ جاری کیا، جنگ و جدل کا دور چلا، ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں میدان جنگ خون سے سرخ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی۔ اگرچہ ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے، لیکن جانتے ہو سب سے پیش کون تھے؟ سب سے زیادہ جنگیں کنہوں نے لڑی؟ سب سے زیادہ جنگیں کنہوں نے لڑی؟ سب سے زیادہ جانیں کنہوں نے گنوائی؟ سب سے بڑھ کر قربانیاں کنہوں نے دی؟ جی ہاں، ہم مسلمانوں کے اسلاف و اکابرین نے اور علماء دین نے مسلمان اس دیش کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے شروع سے آخر تک پیش رہے، جس کی گواہی خود انگریز تاریخ نگاروں نے دی ہے۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کے انتھک کوششوں کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد 1947 کو دیش آزاد ہوا، اور آج ملک کی آزادی کو 76 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم انگریز اس آزاد ملک کو کئی طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر کیا گیا تھا۔ انگریزوں نے ہی اس دیش کے ٹکڑے کرانے کی سازش کی، انگریزوں نے ہی اس دیش میں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے نفرت و فساد کا بیج بویا۔ انگریز تو چلے گئے، لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غداروں کو چھوڑ گئے، جنہوں نے کل انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے اور چند پیسوں کے اور عہدوں کے لیے ظالم انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زہر آلود وائرس بن گئے۔ انگریزوں کے بعد ہی لوگ اندرون خانہ اس ملک میں ہندو مسلم
کی آگ بھڑکاتے رہے، دنگے کرواتے رہے، مسلمانوں کو آتنکوادی بتا کر ہندو بھائیوں کو ڈراتے رہے۔ آج 60-70 سال کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہیں کے پیروکاروں کی حکومت قائم ہے۔ ہزار کوششیں ہو رہی ہیں کہ ملک کو وہ پھر سے غلام بنایا جائے، ملک کی جمہوریت پر ڈاکے ڈالے جائیں، آئین کی کتاب میں تحریف و ترمیم کی جا رہی ہے، بے قصوروں کو سرسرِ عام مارا اور کاٹا جا رہا ہے، حق والوں کا حق چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اس ملک کی شہریت مانگی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آزاد دیش کو ہندو راشٹر بنا کر پھر ایک بار غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، لیکن ان کا یہ ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس ملک کا ہر باشندہ جمہوریت پسند ہے۔ اگر اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیلا گیا تو اس دیش کا عقل مند ہندو، اس ملک کا امن پسند مسلمان، اس ملک کا انصاف پسند عیسائی اور اس دیش کا اتحاد پسند سکھ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ لا کر کے، اگر وہ RTI میں تبدیل کر کے، اگر وہ ٹرپل طلاق بل پاس کر کے، اگر وہ میڈیا پر قبضہ جما کر، اگر وہ دیش کے مشہور مقامات کو گروی رکھ کر، اگر وہ 2 کوڑی کی کا IT سیل بنا کر، اگر وہ RSS کی دلالی کا دم دھر کر، اگر وہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر کے، اگر وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا کر، اور اگر وہ سیکولر دیش میں ہندو راشٹر کی بات کر کے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب اس ملک کو غلام بنانا آسان ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اب اس دیش کو غلام بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ دیش آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔